الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ باب الخلا، خلا کا بیان چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں پیچھے بات بیان ہوئی کہ خلا دراصل فسخ نکاح ہے۔ فسخ نکاح، ایک عورت اپنے نکاح کو اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر ختم کر دیتی، اور جو خلا ہے اس کے لیے صرف ایک عدت ہے، یعنی ایک حیض یا ایک مہینہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں سے دلیل لی جاتی ہے وہ قرآن مجید کی آیت سورہ بقرہ کی 229 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ بس اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں یعنی میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ان پر خلا میں کوئی گناہ نہیں۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، یعنی ایک عورت فدیہ میں اپنے شوہر کو کچھ دے کر خلا لے لے۔ اور حدیث اس سلسلے میں بخاری شریف کی ہے اور ابن ماجہ میں آئی ہے، اور دیگر نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا اللہ کے رسول میں ثابت بن قیس کے اخلاق اور دین میں کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی۔ دیکھو یہ صحابہ کرام تھے، ان کے یہاں آداب و اخلاق کا کیا معیار تھا آپ اندازہ لگائیں۔ ثابت بن قیس کی بیوی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کہتی ہیں، دین کے اعتبار سے میں ثابت بن قیس پر کوئی عیب نہیں لگاتی، ایک دیندار آدمی ہے، لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں، یعنی وہ میرے شوہر ہیں۔ ایسی صورت میں ایک بیوی ہونے کی وجہ سے ان کے حقوق کا ادا کرنا مجھ پر لازم ہے، لیکن بعض ان کی عادتیں مجھے پسند نہیں ہیں، جس کی وجہ سے میں ڈرتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے حقوق کو کما حقہ ادا نہ کر سکوں، اور پھر یہ اپنے شوہر کے ساتھ کفر یعنی احسان فراموشی ہو جائے گی۔ گویا کہ اس نے یہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں چاہتی ہوں کہ ثابت بن قیس سے علیحدگی اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تردین علیہ حدیقتہ، کیا تو اس کا باغ اسے واپس کر دے گی؟ یعنی مہر میں ثابت بن قیس نے تجھے جو باغ دیا تھا کیا تو اس کو واپس کرنے کو تیار ہے؟ وہ بولی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس سے کہ اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقہ، اے ثابت اپنا باغ لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ بس یہی ہے خلا۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی ہوں قاضی کے پاس یا ایسے کوئی منصف مزاج عادل قسم کے لوگوں کے پاس، اور وہ قاضی کہے گا کہ کیا تو اس کا مہر واپس کرنے کو تیار ہے؟
وہ کہے ہاں، تو شوہر کو چاہیے اپنا مہر لے لے اور اس کو طلاق دے دے۔ یہ طلاق کا لفظ یہاں آیا ہے، عام طور پر اہل علم نے کہا ہے یہاں طلاق سے وہ طلاق نہیں مراد ہے جو طلاق دی جاتی ہے، بلکہ اس سے لغوی اعتبار سے علیحدگی مراد ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ وَأَمَرَهُ أَن يُطَلِّقَهَا، جب اس نے باغ واپس کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن يأخذ منها حديقة ولا يزداد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی ثابت کو حکم دیا کہ وہ اس سے اپنا باغ وصول کر لے اور زیادہ کچھ نہ لے۔ یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے اور نسائی میں بھی آئی ہوئی۔ اسے پتہ چلا کہ کوئی شوہر اپنے بیوی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہے یا وہ بد اخلاق ہے، سختی اور شدت کرتا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ثابت بن قیس نے مار کر اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا اپنی بیوی کا، جب اس نے اس طرح کی باتیں بیان کی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ اب بیوی چاہتی ہے چھٹکارا لینا، تو شریعت میں تو ہے کہ آپ مہر لے لیں جو دیے تھے اور چھوڑ دیں، لیکن ایک آدمی اپنی بیوی کے اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے کہ نہیں مجھے اتنا دیں گے تب، اتنا دیں گے تب، زیادہ پیسے وصول کرنے لگ جائے۔ تو ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ حدیث میں ہے ولا یزداد، تم نے جو باغ اس کو دیا تھا مہر میں تم وہی لوگے، ولا یزداد، اس سے زیادہ تم لینے کی کوشش مت کرنا، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا۔ ایک روایت میں ہے کہ ثابت کی بیوی نے کچھ زیادہ بھی دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما الزیادۃ فلا، نہیں، جتنا تمہارے شوہر نے دیا تھا اتنا لیے تھے تم، اتنا ہی اس کو واپس کر دو، جہاں تک زیادہ کی بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مرسل قرار دیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ارواء الغلیل کے اندر جلد 7 104 پر یہ روایت انہوں نے تحقیق کے ساتھ پیش کی ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوہر اپنے دیے ہوئے سے زیادہ وصول نہ کرے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ شوہر اپنے دیے ہوئے حق مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں جس روایت میں ہے کہ فردت علیہ حدیقتہ وزادتہ، تو اس عورت نے اس کا باغ واپس کر دیا اور کچھ زیادہ بھی دیا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، جیسا کہ بہقی کے اندر آئی ہے جلد نمبر 7 صفحہ 314۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ امام اسحاق، امام شعبی، امام زہری، امام حسن، امام عطا، امام طاؤس رحمہم اللہ نے یہی کہا ہے۔ جمہور شافعی، مالک، ابو حنیفہ رحمہم اللہ کہتے ہیں اگر نفرت کا اظہار عورت کی طرف سے ہو تو مرد کے لیے زیادہ لینا جائز ہے۔ ان کی دلیل آیت ہے فیما افتدت بھی، اس کا عموم انہوں نے لیا کہ جو کچھ بھی وہ دے دے، حالانکہ یہ عام ہے، اور گزشتہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ولا یزداد اس کی تخصیص کرتی ہے، لہذا خاص پر عمل کرنا واجب ہے۔ یعنی شوہر کے لیے اپنے بیوی سے حق کے مہر جو دیا تھا اس سے زیادہ لینا جائز نہیں ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کے لیے اپنے دیے ہوئے مال سے زیادہ کا مطالبہ کرنا مستحب نہیں ہے۔ اگر کوئی زیادہ وصول کرے گا تو یہ مکروہ ہے، لیکن خلا واقع ہو جائے گا، اور اگر بغیر کسی معاوضے کے بھی مرد عورت کو خلا دے دے تو خلا ہو جائے گا، کیونکہ مقصود دونوں کی رضامندی ہے، جس پر بھی ہو جائے درست ہے۔ دونوں میاں بیوی کسی بات پر راضی ہو جاتے ہیں تو وہ درست ہے۔ اگر شریعت کے دائرے میں راضی ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اجر کا باعث ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے، اور اگر کسی کو مجبور کرتے ہیں تو یقینی بات ہے
اس کا گناہ ان پر آئے گا۔ اب راجح مسئلہ کیا ہے؟ راجح مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اپنے دیے ہوئے مہر سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ حدیث کے ان الفاظ ولا یزداد سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن اگر بیوی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ دینا چاہے، مثلا شوہر کی دی ہوئی گاڑی یا اس کے دیے ہوئے زیورات، یا اگر اس نے گھر دیا ہے تو جائز ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی ممانعت موجود نہیں۔ اور جس روایت میں ہے اما زیادت فلا، وہ ضعیف ہے، جیسا کہ پیچھے بات گزری۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، مہر بہت تھوڑا دیتے ہیں، 1151 روپے یا محض 51 روپے مہر اتنا دیتے۔ کچھ جو ہے بیوی کو سونا دیتے ہیں، چاندی، ان تمام زیورات، کپڑے وغیرہ، زمین جائیداد جو بھی دیتے، یاد رکھیں کہ تمام چیزیں تحفتاً ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تحفتاً ہوتی، اور تحفہ دے کر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ شوہر نے بیوی کو 10 تولے سونے دیے ہیں، ایک پلاٹ اس کے نام پر کر دیا، ایک گاڑی اس کو دے دیا، خیر یہ باتیں کہی جا رہی، ورنہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ الٹا بیوی سے لیتے ہیں، ان کو دینے کا مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور نکاح کے وقت جو ہے مہر باندھا گیا 5,000 10,000 50,000 جو بھی، اور اگر مستقبل میں کبھی خلا کی نوبت آ گئی تو یاد رکھے شوہر صرف مہر لینے کا حقدار ہوگا، وہ چاہے 50,000 ہو، چاہے 10,000 ہو، چاہے 5,000۔ اب جو اس نے قیمتی سونے چاندی کے زیورات دیے اس کا کیا حکم ہوگا؟ یا جو اس نے پلاٹ دیا تھا، یا جو گاڑی دی تھی، تو یہ سب تحفہ ہوگا، اور تحفہ کو واپس نہیں لیا جا سکتا، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے مہر کے وقت آپ چاہیں تو جو زیورات بیوی کو دے رہے ہیں، انہی زیورات کا تخمینہ لگا کر اتنے کا زیور دیا جا رہا ہے، مہر میں اس کو بھی لکھا دے سکتے ہیں آپ۔ لیکن ہمارے ہاں مہر الگ ہوتا ہے، باقی لڑکی والے لڑکے والے دونوں جو ہے، ہر دونوں بیوی کو یعنی لڑکی کو بہو کو تحفے تحائف دیتے ہیں سونے چاندی کی شکل میں۔ یاد رکھیں یہ تحفہ ہے، اور تحفہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن ہاں خلا کے وقت اگر بیوی اپنی مرضی سے جہاں جو ہے مہر واپس کرتی ہے، سونے چاندی کے زیورات بھی، گاڑی بھی، فلاٹ بھی اگر واپس کر دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالی۔ اور اگر شوہر چاہے تو کچھ بھی نہ لے، بھئی مہر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، جو تمہارا ہے تمہارا ہے، ختم کرنے لگ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور یہاں جو کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے اس سلسلے میں۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔